بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عظمت علی عباسی، ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ سوشل ایشوز۔ مختصر ویڈیوز کا یہ سلسلہ قانون کی آگاہی عوام تک پہنچانے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے، شیئر کر کے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سیکشن 145 CRPC، یعنی ضابطہ فوجداری کی سیکشن 145۔ اب سیکشن 145 CRPC کس چیز کے متعلق ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مجاز اتھارٹی کون سی ہے، مجاز عدالت کون سی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس میں عدالت کا اختیار کہاں تک ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے قانونی نتائج کیا ہیں، قانونی اثرات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ویڈیو میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سیکشن 145 CRPC کس چیز کے متعلق ہے، کس چیز کو ڈیل کرتی ہے۔ سیکشن 145 CRPC جو ہے وہ لینڈ کو یا اموویبل پراپرٹی کو ڈیل کرتی ہے، اور ایسی اموویبل پراپرٹی یا ایسی لینڈ یا رائٹ آن اپان دا لینڈ یا رائٹ آف واٹر، رائٹ آف وے، اس طرح کا کوئی بھی رائٹ ہے اس کو ڈیل کرتی ہے جو متنازع ہو چکا ہے، اور اس میں تنازع یا ڈسپیوٹ اتنا شدت اختیار کر چکا ہے کہ نقص امن کا خطرہ ہے۔ دیر آر چانسز آف بریچ آف پبلک پیس، کہ جی دو پارٹیز کے درمیان یا زیادہ لوگوں کے درمیان ایک زمین کے بارے میں تنازع اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے پہ آ گئے ہیں، زخمی کرنے پہ آ گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، نقص امن ہے۔ تو اس صورت میں اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے سیکشن 145 CRPC دی گئی ہے۔ اب سیکشن 145 CRPC کو انووک کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے کون کر سکتا ہے، اپلیکیشن کون دے سکتا ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اب مجاز جو عدالت ہے وہ مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس کی ہے، جو کنسرن مجسٹریٹ ہوتا ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب جو فرسٹ کلاس کی پاور ہے، ان کے پاس اختیار سماعت ہے 145 کا۔ وہ اختیار سماعت کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں، ایک پولیس رپورٹ کے اوپر، یا وہ کسی اور ذریعے سے ان کو یہ انفارمیشن ملتی ہے۔ یعنی ان میں سے اور ذرائع میں سے یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ پرسن بھی ان پرسن یا بذریعہ وکیل بھی درخواست دے سکتا ہے کنسرن مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اختیار سماعت جو مجسٹریٹ صاحب کی عدالت اختیار سماعت جو ہے وہ شروع کرے گی، استعمال کرے گی، وہ کہاں سے کرے گی؟ وہ اس طرح سے کرے گی کہ پولیس ایک رپورٹ اپنی داخل کرتی ہے کہ جی فلاں پراپرٹی ہے آپ کی جورسڈکشن میں، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ پارٹیز ہیں، اور ان کا تنازع بنا ہوا ہے پوزیشن کے بارے میں، ایک دوسری دونوں پارٹیاں پوزیشن کلیم کر رہی ہیں، اور ان کی لڑائی کا یا ان کے ایک دوسرے کو زخمی کرنے کا یا نقص امن کا خطرہ ہے، تو لہٰذا 145 کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یا اسی طرح کوئی پرائیویٹ بندہ درخواست دیتا ہے تو پھر جو کورٹ ہے مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس وہ دیکھے گی جو اس کے سامنے رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں کہ واقعی دیر آر گراؤنڈس فار پروسیڈنگ انڈر سیکشن 145 CRPC کے وجوہات موجود ہیں، اور یہ بھی وجوہات موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے وادی نظر میں کہ نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے یا آپس میں پارٹیوں کی لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ جاری کرتے ہوئے سب سے پہلے جو کام کرے گی وہ کرے گی جو کنسرن پارٹیز ہوگی ان کی اٹینڈنس کال کرے گی، اور ان کو کہے گی کہ بذریعہ وکیل یا بذریعہ ان پرسن جو ہے نا آ کے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ، اپنا جواب، تحریری جواب جمع کروائیں کہ پوزیشن کے متعلق آپ کیا کلیم کرتے ہیں اور کس کی ہے۔ اور پھر جب یہ جواب جمع کرا دیں گی تو پھر سب سے پہلا کام جو اس کے بعد کرے گی کورٹ وہ یہ ہے کہ وہ انکوائری اباؤٹ دا پوزیشن، وہ پوزیشن کے بارے میں انکوائری کرے گی، دیکھے گی اس دونوں پارٹیز کو، مٹیریل کو، ان کے کلیم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت کس کی پوزیشن ہے وہاں پہ، یا کس کو، اگر کسی کو ڈسپوزیس کیا گیا ہے تو کس کو ڈسپوزیس کیا گیا اور کتنا عرصہ پہلے کیا گیا۔ یعنی اگر ایک پارٹی کہتی ہے کہ مجھے ود ان 2 months آف دس آرڈر، یعنی کورٹ کے آرڈر کے، جو کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس پروسیڈنگ کو جاری کرنے کا، اس سے 2 مہینے پہلے مجھے وہاں سے ڈسپوزیس کیا گیا ہے، کسی اور پارٹی نے ڈسپوزیس کر دیا ہے، تو پھر اس کو پریزیوم کیا جائے گا، کورٹ یہ سمجھے گی کہ یہی پارٹی قبضے میں ہے، اسی پارٹی کا قبضہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ
اس پروسیڈنگ کے دوران جو کورٹ کو اختیار حاصل ہے اٹیچمنٹ ان کیس آف ایمرجنسی، کسی بھی وقت اس پروسیڈنگ میں کسی بھی سٹیج پر جو کورٹ ہے وہ اس جائیداد کی جو ہے وہ اٹیچمنٹ کا آرڈر کر سکتی ہے، کرکے کا آرڈر کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو پارٹی پوزیشن میں ہے اس کے بارے میں کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ جی یہ دس پارٹی ول ریٹین دا پوزیشن انٹل اینڈ انلیس فائنلائزیشن آف دس پروسیڈنگ اور دا آرڈر آف دس کورٹ، یعنی مجسٹریٹ کا جب تک تا حکم ثانی وہ یہ آرڈر کر سکتا ہے کہ جو پارٹی پوزیشن میں ہے وہ رکھے گی اپنے پاس قبضہ۔ اور اگر اس پروسیڈنگ کے درمیان کوئی بھی پارٹی فوت ہو جاتی ہے تو پھر کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرڈر کرے گی کہ اس کے جو لیگل ایئرز ہیں ان کو جو ہے وہ پارٹی بنایا جائے اس کیس میں۔ اور اسی طرح اس پروسیڈنگ میں کورٹ کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جو پیریشیبل اس میں پراپرٹی ہے، ڈکیبل ہے یا وہ خراب ہو سکتی ہے، کوئی بھی میٹیریل ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے تو اس کی سیل کا وہ کورٹ آرڈر کر سکتی ہے، اور اس کی جو سیل پروسیڈ ہیں یا اس کی جو پیسے ہیں جو رقم ہے وہ پھر کورٹ اپنی کسٹڈی میں رکھے گی، اور فائنل جو پروسیڈنگ کنکلوڈ ہوگی تو جو پارٹی انٹائٹل ہوگی وہ اس کو وہ پیسے یا وہ چیزیں دے دے گی۔ اور اسی طرح اس پروسیڈنگ کے درمیان جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی پارٹی کو ایویڈنس کے لیے کال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹ کال کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس پروسیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو مجسٹریٹ صاحب کو یہ بھی اختیار سماعت یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ 107 یعنی 107 کا کلندرہ بھی بنا سکتے ہیں جو دونوں پارٹیز ہیں، اگر وہ معاملہ اتنا شدت اختیار کر چکا ہے کہ پراپرٹی کے تو وہ اٹیچ کر ہی سکتے ہیں، کسی کو پوزیشن دے بھی سکتے ہیں، کسی کو پوزیشن ریٹین کرنے کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو بندے اگر بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقص امن کو تھریٹ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو مارنے پہ آئے ہوئے ہیں یا بہت لڑائی پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ 107 اور 151 کے تحت دونوں پارٹیز کو اس پروسیڈنگ کے دوران بھی جج صاحب جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب وہ پابند بھی کر سکتے ہیں، ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو پروسیڈنگ ہے 145 سی آر پی سی کی، اس میں سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آپ اس میں یہ بات یاد رکھیں گے یہ صرف پوزیشن کی حد تک ہے کہ پوزیشن میں مداخلت کی وجہ سے نقص امن پیدا ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے کہ نقص امن کو خطرہ نہ ہو۔ اور پوزیشن یا ٹائٹل جو ہے فائنلی جو ہے وہ ڈکلیئر کون کر سکتا ہے اس بارے میں وہ صرف سول کورٹ کر سکتی ہے کہ کون سی پارٹی لیگلی انٹائٹل ہے پوزیشن کی، یا کس کا ٹائٹل ہے، یا کس کی ملکیت ہے، یہ ساری چیزیں سول کورٹ میں ہی ڈٹرمن ہوں گی۔ اس 145 سی آر پی سی کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پوزیشن کے اوپر تنازع کی وجہ سے آپس میں لڑائی نہ ہو اور نقص امن کا خدشہ نہ ہو اور امن عامہ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قیمتی معلومات دیگر شہریوں تک بھی پہنچائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔